اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم چہل حدیث کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ٹاپک کچھ یوں ہے کہ گناہوں سے توبہ اور پاکیزگی اللہ کی رضا کا باعث ہے، اور یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسلام جو ہے اس کی بنیاد ہی پاکیزگی کے اوپر ہے۔ باقی تو جو مذاہب ہیں وہ تو مذاہب ہیں نا، ہمارا جو دین ہے یہ دین مکمل ہے، اور اس میں زندگی کے سارے معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت جز رسی کے ساتھ ایک ایک پہلو کے اوپر بہت باریکی کے ساتھ جز رسی کے ساتھ انسان کی رہنمائی کی ہے، اور اس کی بنیاد ہی پاکیزگی پر ہے۔ آپ یہ سب جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اسے عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے غسل کر کے آئے، پھر کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس طرح سے سارے معاملات ہوتے ہیں، اور ہر معاملے میں پاکیزگی کا خاص طور پر جو ہے اہتمام کیا گیا ہے۔ تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان میں آپ کے سامنے پہلے رکھتی ہوں۔ فرمان عالی شان یہ ہے کہ ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت اور پاکیزگی جزو ایمان ہے، صحیح معارف سے ہے۔ اچھا، اب طہارت اور پاکیزگی جزو ایمان کا یعنی یہ حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا سا کھول لیتے ہیں، کسی حد تک ہی اس کے اوپر ہم بات کر سکیں گے کیونکہ یہ ٹاپک بھی بہت لمبا ہے۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ پاکیزگی جو ہے ہم عموماً اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ہمارے جو وجود ہے یہ پاک صاف ہو، لیکن پاکیزگی کا مفہوم اس سے کافی وسیع ہے۔ ہمارے وجود کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن کے افکار اور عقائد کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری زبان کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے، ہمارے افکار کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، ہمارے قول کا، فعل کا اور عمل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے پاک ہو سکتا ہے، عمل کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس کو تھوڑا سا سادہ الفاظ میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ہر کام کا نقطہ آغاز جو ہے وہ انسان کے افکار سے اور اس کے عقائد سے ہوتا ہے۔ عقائد اگر پاک ہوں گے تو اس کا اظہار جو ہے اچھی گفتگو سے ہوگا، عقائد اگر پاک ہوں گے تو اس کا اظہار اچھی گفتگو سے ہوگا۔ عقائد کا اور افکار کا پاک ہونا کیا ہے کہ انسان کے دل دماغ کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو، کوئی کفر نہ ہو، کوئی شرک نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، اور اس طرح سے اس کے اندر تعصب نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں جب نگیٹ ہوتی ہیں تو پھر ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور انسان کے دل اور دماغ کے اندر آتا ہے۔ اس وجہ سے یہ پاکیزگی کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے بغیر انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی لیے ہمارے کلمہ طیبہ میں ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، اسی لیے ہے کہ پہلے وہ جو ہے نا نیگیٹیوٹی اور وہ باطل معبود اور وہ باطل نظریات، ان کا رد کر کے اس سائٹ پہ بڑھنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے۔ پھر دل کی پاکیزگی اس لیے ضروری ہے کہ جو دل ہے نا، اس میں ایک بڑا خوبصورت قول حکمت مجھے یاد آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا راستہ مومن کے دل کے راستے سے شروع ہوتا ہے۔ دل اگر پاک ہوگا تو اس میں ایمان کا نور ہوگا، ایمان کی روشنی ہوگی، اور ایمان کی روشنی ہوگی تو انسان جو ہے وہ اس راستے پہ آگے بڑھ سکے گا۔ اور بہت مشہور حدیث ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں یہ، لیکن اس سبجیکٹ کے مطابق اس کو ڈسکس کرنا، بیان کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ انسان کے سینے کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اگر صحیح سالم ہے تو تمام جسم صحیح سالم ہے، اور یہ اگر فاسد ہے تو تمام جسم فاسد ہے۔ دیکھو یہ دل ہے،
یعنی وہ دل نہیں کہ جو صرف خون پمپ کرتا ہے، وہ دل جس کے اندر احساسات ہیں، جس کے اندر جذبات ہیں، جس کے اندر وہ ساری ایمانیات ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر کفر ہو، شرک ہو، اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہو، بغض ہو، حسد ہو، تو پھر ایمان کا نور نہیں آتا. اس کو آپ اسی واقعہ کے ساتھ جوڑ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ آپ سجدہ کرو تو سارے جھک گئے تھے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ اس کے دل کے اندر ایک تکبر تھا. تو یہ بھی واضح رہے کہ شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ جنوں میں سے تھا، اور کثرت عبادت کی وجہ سے اس کو فرشتوں کی ہم نشینی حاصل ہو گئی تھی. میں کبھی کبھی جب بھی سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں یہ ضرور خیال آتا ہے کہ دیکھیں وہ کتنا کم نصیب تھا کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا تھا، اس کے باوجود یہ حسد، تکبر اور نیگیٹیوٹی انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے. اور پھر مجھے ساتھ ہی نا یہ مشرکین مکہ اور اس طرح کے جو وہ لوگ نیگیٹیوٹی میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں کہ ان کی بھی بڑی وجہ یہی تھی نا کہ ہم سردار ہیں اور ہم بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں اور ہماری سرداریاں پھیلی ہوئی ہیں، اگر ہم مان لیں گے تو اس طرح ہماری سرداری پہ اثر آ جائے گا. اور فرعون اور حامان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو وہ یہی تھا نا کہ وہ اپنے کفریہ عقائد کے اوپر جمے ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ جو ہے ہٹ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر ایمان کا نور انسان کے اندر داخل نہیں ہو پاتا. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. اس کے علاوہ ظاہری پاکیزگی بھی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں بھی ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے فرمایا یہ مفہوم ہے کہ کیا تمہارے پاس کنگھی یا تیل وغیرہ نہیں ہے، جاؤ اور اپنا یہ حلیہ درست کر کے آؤ. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس کے کپڑے جو ہیں بہت میلے کچیلے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کہا تھا کہ آپ بہتر حلیے میں آؤ تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. تو یہ ہمارا جو دین ہے نا اس لحاظ سے بہت بہت خوبصورت ہے. اور دیکھیں کہ یہ جو جن لوگوں کے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا وہ اچھے کام میں بھی کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی نکال لیتے ہیں. تو وہ بھی واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح سے نا غالباً کسی صحابی کو نا کسی نے اسی طرح نان بلیور سے اس وقت کے، تو انہوں نے اس طرح سے تانا دیا کہ تمہارے رسول تمہیں یہ طہارت کے طریقے بھی سمجھاتے ہیں. تو انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیا کہ ہاں وہ ہمیں بتاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بہت بڑے خیر خواہ ہیں. انہوں نے ہمارے زندگی کے جو پرائیویٹ پہلو ہیں اور ان کے بارے میں بھی ہمیں رہنمائی کی ہے بہت جز رسی کے ساتھ، اور یہ ان کی مہربانی ہے. ورنہ کیا ہے کہ انسان بھی جانور کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا، اسے حلال حرام کا، پاکیزگی ناپاکیزگی کا کوئی احساس ہی نہ ہوتا. تو یہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمیں زندگی کے چھوٹے چھوٹے مراحل میں بھی اتنی خوبصورت ہدایات دی ہیں. اور اب میں کیا کیا ذکر کروں، کتنی خوبصورتی ہے ہمارے دین میں، کتنا اس میں حسن ہے، کتنی پاکیزگی ہے. اور اللہ تعالیٰ انسان کو پاکیزہ خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے ظاہری حال حلیے سے بھی وہ اس کا اچھا ہو، وہ مطلب صاف ستھرا ہو، اسی طرح سے وہ باطن میں بھی صاف ستھرا ہو، اس کے عقائد بھی درست ہوں، اس کا دل بھی پاک ہو، اس کی سیرت بھی پاک ہو، اور وہ کائنات کے حسن میں اضافہ کرنے والا ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک حسن ہوتا ہے، وہ اپنی اپنی نظر ہوتی ہے. یہ ظاہری شکل و صورت کوئی اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس لحاظ سے ہر انسان خوبصورت ہے کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہری حال حلیے کو بھی درست رکھیں اور ہم اپنے باطن کو بھی پاک صاف رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہم پا سکیں. اور یہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمارے باطن کو بھی پاک کر دے. اور یہ بڑی خوبصورت دعائیں آپ نے اس سلسلے میں تلقین کی ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، یا اللہ میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. مطلب یہ بھی ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے کیونکہ پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس
پوائنٹ آف ویو سے ہم نے سوچنا ہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا کہ بے شک، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہے، تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ہر طریقے سے پاک صاف رکھیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اور گناہوں کی آلودگی سے بھی پاک رکھیں، کیونکہ یہی تلقین اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورۃ المدثر میں کی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کپڑے پاک رکھیں اور گندگی سے دور رہیں. نعوذ باللہ آپ کے بارے میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. آپ کی وساطت سے ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ ہم گندگی سے دور رہیں، یعنی گناہوں کی گندگی اور اس طرح کی نیگیٹیوٹی کی گندگی، کفر کی گندگی، شرک کی گندگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کو بھی پاک کر دے، ہمارے دل کو مصفہ کر دے، اس میں اپنے ایمان کا نور داخل کر دے. والسلام. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.